کہ یہ وظیفہ کسی اللہ والے کا، کسی شیخ کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ پیارے نبی جی دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اس وقت ہمارے نبی نے یہ وظیفہ دیا تھا اور یوں کہا تھا کہ آپ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، اور یہ بتایا تھا تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پیارے نبی سے وظیفہ سنا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک مدت تک وہ نظر نہ آئے، جب دوبارہ نظر آئے تو انہوں نے بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ ایک شخص مجھے کچھ وقت پہلے نوساری میں ایک جگہ ملے، سید تھے، مجھے کہنے لگے مولانا کچھ وقت پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی تھی، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، الحمدللہ 2 دن سے میں نے شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے بتایا تھا 3-4 مہینے ہو گئے، آپ نے 2 دن سے شروع کیا۔ مولانا آپ کو نہیں معلوم، آپ بتا رہے تھے پردے کے پیچھے سے میری بیوی یہ وظیفہ سن رہی تھی، اللہ کی شان اس نے پابندی سے کیا، ابھی اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو میں نے بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار آپ، میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ تو بہت ناراض ہو گئے۔ ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی، ڈول فری میں آ رہی۔ بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے، طے کرو انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا، رزق میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر شیخ نے کہا بیٹا لیکن اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ میں نے بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا۔ پھر مجھے اپنے مکان پہ لے گئے، ایک مرتبہ بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی، مجھ چھوٹے کو بھی حضرت نے گن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سی نعمتیں دیکھی، مجھے بتانے لگے، اس کی اہمیت سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا یہ وظیفے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شاندار مکان دیا، دیکھ بیٹا اس وظیفے کی برکت ہے، ایک کار تو ایسی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے، تو وظیفے کو معمولی مت سمجھنا، کبھی چھوڑنا مت، اس کی پابندی کرنا، انشاءاللہ اللہ تجھے بھی بہت نوازے گا۔ اسی وظیفے کی برکت سے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نوازا ہے، میرے اپنے تعلقات والوں کو بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔